السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیاء الاسلام یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت علمی اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے وہ اصطلاحات سنی ہوتی ہیں اور ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا صحیح معنی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ان کی ٹرمز اور ڈیفینیشن اور اگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلی ٹرم، فرض اور واجب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سن رہے ہوتے ہیں یہ چیز فرض ہے اور یہ واجب ہے، تو ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر عذر فرض کو ترک کر دینے والا فاسق ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر کہہ دیا نا کہ یہ چیز فرض ہے اور یہ کرنا لازم ہے، تو اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کا انکار جو کرے گا، یعنی کوئی اللہ نہ کرے جو ایسا بندہ کہے کہ یہ چیز تو فرض نہیں، اور جب کہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، تو پھر اس کے ایمان کا خطرہ ہے کہ وہ مومن نہیں رہے گا جو اللہ کی بات کو ہی کٹ کر دے۔ اور فرض جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، مطلب زکوٰۃ جن پر واجب ہوتی ہے اور ایمان والوں پر ہی یہ چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ واجب ایسے حکم کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اس کو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہ فاسق ہے۔ فاسق یعنی گناہ گار ہے اور وہ کھلے عام اللہ کی احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایسے حکم کو واجب کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے اللہ تعالیٰ سب کو حج پر لے کر جائیں، تو جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف کے دوران وضو کرنا واجب ہے۔ تو وہ طواف جو ہے، طواف زیارت، وہ آخر میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ طواف زیارت فرض ہے اور اس میں وضو رکھنا یہ واجب ہے۔ تو جو واجب کو چھوڑے گا تو اس پر کوئی نہ کوئی کفارہ بھی ضرور آتا ہے، جس کے اگر وہ نہ کرے گا تو فرض پورا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اس کے بعد سنت کے بارے میں ہمیں تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ کچھ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، کچھ غیر موقدہ ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ سنت ایسے عمل کو کہتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے بیان کی گئی ہو یا ان کے عمل سے بیان ہوئی ہو، یا پھر کوئی ایسا عمل کہ جو ان کے سامنے ہوا ہو لیکن نہ اس پر انہوں نے منع کیا اور نہ ہی اس کی مطلب تردید، یعنی اس کو کہا کہ یہ کرو تو خاموش رہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف سننا ہوتی ہے۔ تو اس میں آتی ہیں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ موقدہ یعنی تاکید سے سمجھے کہ ایسا فعل، ایسی سنت کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو بلا کسی عذر کے نہ ترک کیا جائے، اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیا ہو، ٹھیک۔ اور سنت غیر موقدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ اس کی اگزامپل سمجھے کہ جو فجر سے 2 فرض ہوتے ہیں، اس سے پہلے جو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں وہ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیے۔ اور سنت غیر موقدہ یعنی جو عصر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں نا، یعنی عصر کے جو 4 فرض ہوتے ہیں اس سے پہلے جو 4 سنت ہوتی ہیں وہ غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو پڑھا ہے، کبھی نہیں پڑھا، تو جو شخص عصر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، جو پڑھ لے تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آتی ہے ایک ٹرم جو ہمیں کنفیوژن رہتی ہے بعض لوگوں کو، نفل اور مستحب۔ کیا چیز نفل ہے اور کیا چیز مستحب ہے؟ یہ سمجھیں کہ سیم ہی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں نا۔ ایسے فعل کو کہتے ہیں جسے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور اس کی ترغیب بھی دی ہو، اور جو شخص اس کو کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نفل کی مثال ہے کہ جیسے تہجد ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ عشاء کی آخر میں جو 2 نوافل پڑھتے ہیں وہ بھی نوافل ہی ہوتے ہیں، تو کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو یقیناً اس پر گناہ نہیں، لیکن جو پڑھے گا اس پر ثواب ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے حرام۔ ہم روزمرہ زندگی میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چیز حرام ہے، اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا گناہ ہو اور اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بغیر عذر کرنے والا فاسق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر بیان فرما دی یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے،
تو اس کے بعد بھی اگر وہ شخص یہ کہے نہیں یہ تو حرام نہیں ہے، تو یقیناً وہ ایمان والوں میں نہیں شامل ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ مردار یعنی ایسا جانور کہ جو اپنی فطری موت مر گیا ہو نا، جس کو آپ نے ذبح نہیں کیا اور وہ ایسے ہی مر گیا اور اس کو بنا اللہ کا نام لیے آپ نے کھا لیا، یعنی کھانے کا پہلے سمجھیں کہ وہ ذبح ہی نہیں ہوا ہے تو وہ مردار میں شامل ہوگا، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ پھر بھی مردار ہی رہے گا، تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن اب عذر کیا ہے کہ ایک ایسا کیس ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آپ کو اتنے دنوں سے کوئی کھانا نہیں ملا اور آپ نے اگر یہ مردار کا ایک آدھ بوٹی نہ کھائی تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو پھر اس کیس میں وہ تھوڑی اجازت ہوتی ہے کہ بس اتنا کھا لو کہ تم مرنے سے بچ جاؤ، تو یہ عذر ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ نے کیا چیز حلال رکھی ہے اور کیا حرام رکھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مکروہ۔ مکروہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم نے سنا ہوتا نہیں تو مکروہ ہے۔ مکروہ سمجھیں کہ ایسا عمل جسے کرنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، وہ ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ اور مکروہ کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو، ایسا عمل کہ شریعت میں اور اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، اگر آپ کر لیتے ہیں تو یعنی اس میں کراہت ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا جائز نہ ہو لیکن اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ اس کو بغیر عذر کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹرمس تھے جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں اور آپ لوگوں کی انفارمیشن میں تھوڑا اضافہ ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال کریں۔ السلام علیکم۔